جو جوان ہیں وہ دیواروں سے ٹیک نہ لگائیں، جن کو خدا نے صحت دے رکھی ہے۔ حضور کی محفل ہے، ادب سے بیٹھیں، قریب ہو کے بیٹھیں۔ صحابہ کی سنت ہے قریب بیٹھنا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے تھے تو صحابہ اکرام جڑ کے بیٹھتے تھے، اور حضور نے فرمایا بکھر کے نہ بیٹھو، کیونکہ بکھر کے بیٹھنا شیطان کی عادت ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، جب بھی محفل میں آئیں ادب سے آئیں۔ کیوں؟ یہاں پیر فیصل نے آپ کو نہیں دیکھنا، یہ احمد علی حاکم نے نہیں دیکھنا، بلکہ مدینے والے نے دیکھنا ہے۔ اور زبانیں کھولیں، یہ کام آئے گا۔ سبحان اللہ۔ سارا دن ٹخ ٹخ غیبت نہیں رکتی۔ دو بابے بیٹھ جائیں، دو جوان بیٹھ جائیں، موبائل لے لیں، 24 گھنٹے جناب ٹک ٹک اس پہ لگی ہے، غیبت ہی غیبت، جھوٹ ہی جھوٹ، فراڈ ہی فراڈ، اور زبان نہیں تھکتی۔ اور تھکی کب تھکتی ہے؟ اللہ کا نام لینے کے لیے۔ دی کس نے ہے؟ بولے نا یار سبحان اللہ، دل سے بولیں سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں حضور پریشانیاں ہیں، حضور پریشانیاں ہیں، دعا فرمائیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کا ذکر کر، اللہ کا ذکر کر۔ دیکھ تو ایک دفعہ ماں کو یاد کرتا ہے، تیرے دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے، اور میرا رب فرماتا ہے او میرا بندہ تو میرا ایک دفعہ نام تو لے۔ ہائے 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 ہائے، جتنا تیری ماں تجھ سے محبت کرتی ہے نا، میں رب تیری ماں سے بھی 70 گنا زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں نہیں سکون ملے گا؟ سکون ملے گا، کیوں؟ اس کے نام میں سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی ایسی محفلوں میں بیٹھو، بلکہ ایسی محفلوں میں کیا، چلتے پھرتے، جاگتے سوتے، اٹھتے پھرتے، بس ایک ہی لفظ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے کوئی بولنے والا یہاں پہ؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں، ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ اچھا آپ نے ویسے بول دیا میرے کہنے پہ، بڑی مہربانی۔ اب میں آپ کو گلی میں کہوں نا جناب ہاتھ اٹھائیں، آپ کہیں گے آپ پیر ہیں جی، آپ کے لیے میں ہاتھ اٹھا لیتا ہوں۔ میں اٹھانا نہیں تھا، لیکن اب دیکھیں نا حضور کی محفل کی کتنی برکت ہے۔ میں نے کہا اٹھائیں نا، اس کے لیے ہاتھ تو ہر کسی نے ہاتھ اٹھایا، ذرا پھر ہاتھ اٹھا کے بول۔ لطف آئے۔ ایک بندہ کہتا ہے حضور زبان سے کہتے ہیں سبحان اللہ، دل سے کہتے ہیں، یہ ہاتھ کیوں اٹھواتے ہیں؟ میں نے کہا ہاتھ بھی ایک وجہ ہے۔ کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا کل زبانیں چپ ہو جائیں گی، قیامت کے دن بند ہو جائیں گی، یہ انگلی بولے گی مولا یہ گناہ کرتا تھا، یہ بولے گی یہ گناہ کرتا تھا، یہ بولے گی یہ گناہ کرتا تھا، یہ بولے گی یہ گناہ کرتا تھا۔ پھر میرا دل کہتا ہے یہ ہاتھ اٹھے گا، عرض کرے گا مولا ہے گنہگار، ہے بدکار، ہے سیاکار، پر کمڑیال میں حاجی فتح خان نے تیرے محبوب کا میلاد کرایا تھا، اور مجھے بار بار اٹھا کے کہتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اٹھ فریدا اٹھ فریدا ستیا، تو میلہ ویکھن جا، مت کوئی بخشیا مل جاوی تے تو بھی بخشیا جا۔ میرا بھائی تو نے کتنی دفعہ کہا ہوگا؟ 10 دفعہ تو کہا ہوگا سبحان اللہ، 10 دفعہ کہا ہوگا نا۔ اب تیرے دادا پردادا لکڑ دادے جو چلے گئے نا قبرستان میں پڑے ہیں، ہر دفعہ رب نے ان کے 90 گناہ معاف کیے ہیں۔ ہر دفعہ رب نے تیری وجہ سے ان کے 90 درجے جنت میں بلند کیے ہیں۔ ہر دفعہ رب نے ان کے نام کا ایک درخت تیری وجہ سے لگایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر میرے حضور فرماتے ہیں جو دل سے کہے نا سبحان اللہ، ہے کوئی دل سے کہنے والا یہاں کوئی سبحان اللہ؟ فرمایا فرشتہ جاتا ہے، مولا تیرا بندہ ہے، بار بار کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ مولا تو پاک ہے، مولا تو پاک ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فرشتے سن، میں تو رب ہوں، میں تو ہوں ہی ازل سے پاک، جا میرے اس گنہگار بندے کو خوشخبری دے دے جس نے مجھ رب کو پاک کہا ہے، رب نے اس کو پاک کر دیا۔ اللہ کریم آپ کو رٹ لگا دے، ہر وقت بولتے رہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اور یقین مانیں دل سے بولیں نا ادھر سے، آپ کو سکون ملے گا، راحت ملے گی۔ کیوں ملے گی؟ اپنی ماں کا نام لیں، جس کی ماں فوت ہوگی، اگر پوچھنا بھئی ماں کا نام لے، وہ کہتا ہے ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ بھئی اگر ماں کے نام میں ٹھنڈ ہے تو اللہ کے نام میں۔ میرا بھائی، میرا دوست، میرا بزرگ، جب بھی ان محفلوں میں آ، بس ایک ہی گزارش ہے، ادب سے، ادب سے آ۔ ادب سب کچھ دیتا ہے۔ کتے نے ادب کیا، جنت لے لی۔ بس کیونکہ وقت بھی کافی کم ہے اور میں نے اپنی حاضری نعتیہ اشعار میں پیش کرنی ہے، بس ایک دو باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر، تاکہ یہاں سے ہم کوئی تحفہ لے کر جائیں۔ آج ایک بہت خوش نصیب بچے معید اشتر، اس کی سالگرہ کے موقع پہ اس کے والدین نے، اس کے اہل خانہ نے یہ حضور کا میلاد سجایا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ بچہ۔ پیسہ تو ان کے پاس بھی ہے، دیکھیں کتنا اچھا لگا، آپ نے کتنی دفعہ کہہ دیا سبحان اللہ۔ یہ پیسہ اور جگہ بھی لگ سکتا تھا، کوئی گویہ بھی آ سکتا تھا، کوئی گانے بجانے والا بھی آ سکتا تھا، وہاں شیطانی عمل ہوتا جی۔ لیکن کتنی خوبصورت بات، بچہ بھی خوش نصیب، ماں باپ بھی خوش نصیب کہ جنہوں نے اور کوئی سلسلہ نہیں کیا، حضور کا میلاد سجا لیا۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور دے سکے چاچا۔ پنجابی ٹھیک ہے، اردو ٹھیک ہے؟ پنجابی بولو، تسی بولو، میں نہ تے میں بولی آسا۔ حضور دے سکے چاچا نے وہ فرماندے نے، میں نو خواب دے وچ ابو لہب ملا، وہ بھی چاچا سی حضور دا، تو میں نو جدو ملا تو میں پوچھا کی بنا؟ اس کے سخت عذاب بچا، رات دن عذاب ہی عذاب ہے اور شدت نال عذاب ہے۔ اور سنے بڑی توجہ نال فرمایا، جدو سوار دا دن آندا نا تو میری انہاں انگلیاں دے وچوں میٹھا پانی نکلدا، جنہاں نوں پی کے سکون محسوس کردا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے، اے ابو لہب، تو کافر بدبخت، تیری انگلیاں میں تو وچوں میٹھا پانی کیوں نکلدا وے؟ اس کے جدوں مدینے والے آئے نا، سونے آئے نا، تو سویبہ غلامہ دوڑ دی آئی، اس نے کہا ابو لہب مبارک ہوگی، مبارک ہوگی، مبارک ہوگی، بطریہ جمعی، بطریہ جمعی۔ ماں خوشی ہوئی، میں انگلی نہ اشارہ کیتا، بانج سوائبہ خوشی نے خبر سنائیا، آزاد ہیں، آزاد ہیں، آزاد ہیں۔ اللہ کریم فرمایا، ہے تو کافر پر میرے محبوب دے نام سے انگلی چاہی، میں تو دھامی محروم نہ رکھے سا۔ تو میرا بھائی، ہر مہینے تو بعد سوار نہیں، ہر 6 مہینہ بعد نہیں، ہر سال تو بعد نہیں، ہر سوارا میٹھا پانی ملنا پیا کافراں۔ کیوں؟ میلاد واسطے انگلی چاہی، نبی سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کے۔ میں سوچن سے مجبور ہو گیا، جڑا مدینے والے آخری نبی سمجھ کے خوشی منائے، پھر اس نے کیفیت کیا ہوگی؟ میرا بھائی، میرا دوست، میرا بزرگ، حضور دی آمد دی خوشی منا، پر حضور دی سیرت بھی اپناؤ۔ میرے سونے مدینے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک۔ ادھے بولے ہو، کوئی کم ڈھلا لگ رہا، اچھی بولو سبحان اللہ۔ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک۔ ہائے ہائے، اساں کوئی 1000 روپیہ دے آنا بھی 1000 روپیہ مل سی صبح نے نماز پڑھنے واسطے، اسی آپ تے آپ رہے نکی نکی جختاں میں دھروپ کے لے کے آواں، انہاں بھی لے کے آواں، وہ نماز پڑھا، لیکن اللہ اکبر بے حسی ہو گئی ہے ساڑھے اندر۔ اور میرا بھائی، میرا دوست، میرا بزرگ، اپنی مسجدوں آباد کرو نمازیاں نال۔ تو کوئی نہ کتنا بڑا اجتماع سونے پہ لگنے ہو،
پر ہنج 5 ٹائم آؤ نا جڑ کے تو بات رب بھی خوش ہوئے کہ میں نے گھریں آباد کیتے نے ذرا ہاتھ اٹھا کے آکھو ذرا سبحان۔ بس آخری گل سماعت فرماؤ سبق دے طور تے میرے واسطے بھی تہاڈے واسطے بھی، اور پھر میں اشعار شروع کردا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں تو ایک بندہ ملا، اس کے موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم نے ماں بہت عطا فرمایا، بہت دیتا ہے، مجھیاں گائیاں بھیڈاں بکریاں اتنی آن بگڑینیاں نہیں، تو پیسہ اتنا زیادہ دیتا اللہ کریم نے کہ گھر رکھنے جو کی جگہ ہی نہیں۔ تو ہون تسی وینے پہ ہو، اللہ کریم آگے عرض کرے ہو مولا وہ بندہ نا میں راضی ہاں مہربانی کرو ہن اپنی نعمت روک کے نا میں کو سبلینیاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام آگے چلے، دوسرا بندہ ملا، اس کو کپڑے کو نہیں آئے، اس ریت ہت تک چاڑی ہوئی تو پریشان حال بیٹھا۔ اس کا موسیٰ علیہ السلام میڈا بھی پیغام رب نی بارگاہ چ گدی کھڑے ہو، فرمایا توڑا پیغام کیوے؟ فرمایا اللہ کریم آگے عرض کرے ہو مولا تو لکھاں دیتا کروڑاں دیتا ہی ارباں دیتا ہی، ماں دے دیتا ہی کو نہیں، میڈا تے گزارا، میڈا تے گزارا، اے جو 24 گھنٹے 80 بول تکو نا اساں رب کتنا دیتا، 16 لاکھ نی گڈی، 20 لاکھ نی گڈی، 50 لاکھ نی گڈی کولے، چابی بند کر کے باہر نکلیاں، کیا لے جی؟ بس جی گزارا، بڑے ماڑے درے نفس، بس جی گزارا، 3 ٹائم رب روٹی پہ دینا، صبح ناشتہ بھی، دن کھانا بھی، راتی کھانا بھی، کیا لے جی؟ گزارا۔ مالے نہ ڈھیر لگا پیا، 6 دانت بدے پین، مجھیاں بدی پیان، گائیاں بدیاں پیان، کٹیاں نے لڑائی تے داندہ نہیں بجائی تے لکھاں روپے لوڑ دینے آن، پوچھا بنیا کیا آ رہی؟ گزارا۔ او میرے بھائیو، او میرے دوستو، او میرے بزرگو، میں عموماً سنگیاں سننا کہ میں میاں والی کیونکہ کر رہا تھی میں جڑا اسماعیل خان ہے بڑا سفر کر کے آیا، 5-6 گھنٹے تھکاوٹ بھی ہے ادھر، کیونکہ بڑے بڑے ذمہ دار ہیں نا۔ ایک ذمہ دار میں لاؤ کہنے لگا حضور اس دفعہ میری 400 بوری کنک نہیں تھی، 400 بوری کنک نہیں ہوئی۔ پیر سونا گزارا تھی گیا، گزارا تھی گیا۔ میں کہو اڈا سنگیا اڈے پورے گرائیں 400 نہیں تھی نہیں، توڑی یہ کلی 400 تھی تمہیں تو پہنا گزارا۔ دعا ملا ہو سکے جی میں نے 900 بوری کنک نہیں تھی، پیر سونا چنگا گزارا تھی ہے، چنگا گزارا۔ میں کہ گزارے کو وقت بھی جان نہ چھوٹی تونڈی۔ اور میرے بھائیو ویکھو نا کتنا کریم رب ہے، کتنا مہربان رب ہے، جس نے ساں اکھیاں دیتیاں، انا بنایا تو کر سکنے ہیں کچھ۔ اے میرے بھائی میرے دل نے ٹکڑے بیٹھے رہے ہیں، انہاں اکھیں تے لائی ویاں، اینکا او بھائی لائی ویاں، ایک او بھائی لائی ویاں، کیوں لائی ویاں؟ اکھ کمزور ہو گئی جی، نظر کمزور ہو گئی۔ انہاں پوچھو نبی اینک خوشی نہ لائی نے، اصل نہیں مجبوری نہ۔ ہائے 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 ہائے، جیڑا انا اس کو پوچھو بھی اکھیاں کتنی بڑی نعمت ہے توڑی، کان کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایتے تسی کان بند کر کے 5 منٹ اجو تو صحیح، توڑا دل پھٹن لگا واسا۔ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، ہاتھ کتنے بڑے نعمت ہیں، پیر کتنی بڑی نعمت ہے، اور کتنی بڑی نعمت تسی جتنے بیٹھے ہو میرے سرے نے تاج ہو، توڑ جو کوئی ایک بندہ بھی ایجا نہیں بیٹھا، میں نے یقین حناب ہے توڑ جو کوئی ایک بندہ بھی ایجا نہیں بیٹھا جڑا بار وان کے کہنا دروازہ کھٹکا کیا کہ بھی اللہ نے نائے تو ماں آٹا دیو، اللہ نے نائے تو ماں 10 روپے دیو، اللہ نے نائے تو ماں کچھ خیرات دیو، بلکہ جتنے بھی تسی بیٹھے ہوئے ہو منگن والے نو بیٹھے، دیون والے بیٹھے ہو۔ تو وقت بھی اساڑی زبانہ تے ایک لفظ کے وے گزارا، گزارا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، عرض کی تھی مولا او جڑا امیر بندہ او پہنا مولا ماں تو بہوں دیتا، ہون مہربانی کر اپنی نعمت روک کے۔ اللہ کریم فرمایا ون اس امیر بندہ میں نے پیغام دے، اس آنکھ اللہ کریم فرمانے پہن تو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں تنیا نعمتاں لاونا چھوڑ دے۔
دوئے بندے نے پیغام دیتا، فرمایا او بندہ پہنا مولا میں ریت چاڑ کے اٹھا میں کپڑے کو نہیں، مولا میں نے گزارا۔ اللہ کریم فرمایا وانج اس بندے آنکھ میں نے شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں اسامی رزق دیونا شروع کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام مڑ کے آئے، امیر بندیاں ملے، فرمایا اللہ کریم فرمائے نے بہن تو میں نے شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں دنیا نعمتاں لاونا چھوڑ دے سا۔ اس نے عرض کی تھی موسیٰ علیہ السلام جس اللہ کریم ماں اتنیاں مجھیاں گائیاں بھیڈاں بکریاں دیتیاں ان گنیاں، دولت اتنی بھی گھر رکھنے جو کوئی جا نہیں، ایک ہو سکنا میں اس نے شکر ادا کرنا چھوڑ دے ماں، میں تے ہر ساں نال ہر دھڑکن نہ اس نے شکر ادا کرے نہ راسا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ تو اس نے شکر ادا کرے نہ راسے، رب ہور رزق دے نہ راسی، ہور برکت عطا فرمائے نہ راسی۔ ذرا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ دوسرے بندے کو لو گئے جڑا گزارا لئی اٹھایا، فرمایا اللہ کریم فرمائے نے بہن تو بھی میں نے شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں تو دامی رزق دیونا شروع کر دے۔ اس کا موسیٰ علیہ السلام تک میں ریت چاڑ کے اٹھا، میری حالت تک ہی نہیں کس حالت سے میں آخساں شکر الحمدللہ، نہیں میں تے گزارا ہی آخساں نہ شکری نے الفاظ منہ چو کڈے، تیز طوفان چلا اور جڑی ریت جسم چپائی اٹھی وہ بھی اڑ کے لگی۔ آؤ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، فتح جنگ نے گرام برج بھی آخنے تے برج بھی آخنے، اتنے ایک بندہ وہاں ملا، اسی گل سنی نا، اس 24 گھنٹے یہی گل بات پکا لئی، شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ۔ ایک مہینے تو بعد میری ملاقات ہوئی، اس کا پیر صاحب اڑے گھرے چ اتنی کی لڑائی آئی، بے حسابی آئی، گھرے تو باہر نکل ونجاں تے خیر میر، گھڑے وچ ٹک لگی رہنی آئی، جدوں نہ شکر الحمدللہ آنا شروع کر دیتا، حضور کرم ہو گیا، اسانے دلاں نے اندر رب نے محبت عطا فرما چھوڑی۔ فرمایا اگے میں پریشان ہونا رزق تو، شکر الحمدللہ آنا گیا، رب رزق نے ڈھیر لا دیتے ہیں۔ آؤ میرے بھائیو، آج کیڑا میرا بھائی عہد کرے سی آئندہ تو بعد گزارا نہیں بولنا، شکر الحمدللہ۔ ذرا ہاتھ چک کے ماں دسو ماشاءاللہ، سارے بول سو محبت نال، ایک دفعہ پھر بول دو سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھو جی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہر بندہ بولے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا در کھولے ویسے جڑا تو آسے، جڑی گزری رات میں اجڑ دی، دکھ بھولے ویسے جڑا تو آسے، ناشاد میں کو جی کملینو لگے مولے ویسے جڑا تو آسے، ناشاد میں کو جی کملینو لگے مولے ویسے جڑا تو آسے۔ اسی خادم آل نبی دے گا ساڑی چلے تے جان حسین، جنہوں مولا حسین المحبت ذرا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔
اسی خادم آل نبی دے گا ساڑی جنے دے جان حسین دے پتر کرا سب راہ خدا لایا بہو احسان حسین ایشاد پوری دنیا کو جڑا پڑھے قرآن حسین ممتاز کفایت میں لکھے ویسا میرا دین ایمان حسین جو حسینی بیٹا ہے محبت کے ساتھ پڑھے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کرو خوشیاں زمانے تے نبی من ٹھارے آ گئے ہیں ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں گے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت ایسے نہیں ایسے ہاتھ اٹھا کے بولیں نعرہ رسالت کرو خوشیاں زمانے تے نبی من ٹھار آ گئے نے کرو خوشیاں زمانے تے نبی من ٹھار آ گئے نے پکارو مرحبا سارے پکارو مرحبا سارے پکارو مرحبا سارے میرے سرکار آ گئے کرو خوشیاں زمانے تے نبی من ٹھار آ گئے کرو خوشیاں زمانے تے نبی من ٹھار آ گئے ہوئے بیٹے عطا سب نو میرے سوہنے دی آمد تے مولا کریم اگر اس محفل میں کوئی بے اولاد بیٹھا ہے تو آج کی محفل کا صدقہ کرم فرما یا اللہ اس کو بیٹا عطا فرما یا اللہ اگر کسی کی اولاد ہے اور نافرمان ہو گئی ہے تو یا اللہ حضور کی میلاد کا صدقہ ان کو ان کا فرما بردار بنا دے ہاتھ چک کے بول دے سبحان اللہ ہوئے بیٹے عطا سب نو میرے سوہنے دی آمد تے سجا کے تاج رحمت دا سجا کے تاج رحمت دا میرے دلدار آ گئے کرو خوشیاں زمانے تے نبی من ٹھار آ گئے کرو خوشیاں زمانے تے نبی من ٹھار حافظ حامد بھائی سے مجھے چائے پیش کی تو اچانک جھٹکا لگا جھٹکا یہ لگا کہ مسجد ہے نویت سنت الاعتکاف تو اس لیے جتنے بھی بیٹھے وہ بھی پڑھ لیں جتنی دیر بیٹھیں گے نا آپ تو سننے آئے ہیں محفل میں ڈبل لطف لیں جتنی دیر بیٹھے رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا پڑھ لیں نویت
سنت الاعتکاف۔ اب بولیے، کرو خوشیاں زمانے تے نبی من ٹھارے۔ آ گئے نے، آپ نے بولنا ہے، چپ نہیں بیٹھنا، ہر بندے نے کہنا ہے آ گئے نے۔ کرو خوشیاں زمانے تے نبی من ٹھارے، ہوئے بیٹے عطا سب نو میرے، سونے دیا آمد تے ہوئے بیٹے عطا سب نو میرے، سونے دیا آمد تے سجا کے تاج رحمت دا، سجا کے تاج رحمت دا، میرے دلدار آ گئے، کرو خوشیاں زمانے تے نبی من ٹھارے آ گئے نے، کرو خوشیاں زمانے تے نبی من ٹھارے آ گئے نے۔ میں تر گئیاں سکھیاں نو حلیمہ سعدیہ کے، میں تر گئیاں سکھیاں نو حلیمہ سعدیہ کے، جدوں دے میرے بیڑے وچ، جدوں دے میرے بیڑے وچ نبی مختار آ گئے نے، کرو خوشیاں زمانے تے نبی من ٹھارے آ گئے نے، کرو خوشیاں زمانے تے نبی من ٹھارے آ گئے نے۔ مقادر چاند دانا کیوں بھلا عمران عاجز دا، مقادر چاند دانا کیوں بھلا عمران عاجز دا، جدوں بگڑی بناون لئی، جدوں بگڑی بناون لئی، جدوں بگڑی بناون لئی، میرے غم خارے آ گئے نے، کرو خوشیاں زمانے تے نبی من ٹھارے آ گئے نے۔ ایک تحفہ میرے ذہن میں آیا ہے، وہ بھی آپ کو دیتا چلو۔ عموماً لوگ ادن پیر صاحب بڑا عرصہ ہویا بیمار ہویا، کچھ سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں بیماری ہے، جن ہے، جادو ہے، پتہ نہیں کی گل ہے جی، کوئی دوائی نہیں اثر کر رہی۔ آؤ بڑا سونا تحفہ دے رہے ہیں، اور تحفہ بھی ہے درود پاک، اور اس درود پاک نو درود شفا کہندے ہیں۔ کی کہندے ہیں؟ درود شفا۔ جتنے دوست بیٹھے ہو بڑے غور نہ سن لو، جیڑا بندہ 11 مرتبہ روزانہ درود شفا پڑھے، اگر وہ دوائی لین جا رہا تو رب اس بندے کو بھیجے گا جس کو شفا اس دی لکھی ہے۔ اور میں آزمائش بھی کیتی ہے، اور پھر اس وچ بھی شفا ہے، نہ ہی درود شفا کی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها واہلہ وصحبہ دائما ابدا۔ پیٹ میں جتنی بیماریاں سر تو لے کے پاؤں ناخن تک اگر 11 مرتبہ روزانہ پڑھا جاوے، اللہ کریم اسی درود نہ صدقہ یا شفا دے دے سی، یا ایسے بندے کو بھیجی سی جس کو شفا نصیب ہو جا سی۔ پڑھو محبت نہ درود شریف صلی اللہ علیہ
رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ عربی ڈھولا جگتے آئے جگتے آ کے جگنوں وسائے عربی ڈھولا جگتے آئے جگتے آ کے جگنوں وسائے عربی ڈھولا جگتے آئے جگتے آ کے جگنوں وسائے کمڑیال والو سننا عربی ڈھولا تیرے نین سونے عربی ڈھولا تیرے نین سونے حسن سونے حسین سونے عربی ڈھولا تیرے نین سونے حسن سونے حسین سونے عربی ڈھولا جگتے آئے جگتے آ کے جگنوں وسائے عربی ڈھولا جگتے آئے جگتے آ کے جگنوں وسائے سنیے گا بڑا خوبصورت شعر عربی ڈھولا تیرا سایہ کوئی نہیں تیرے ورگے تے آیا کوئی نہیں تاجدار ختم نبوت عربی ڈھولا تیرا سایہ کوئی نہیں تیرے ورگے تے آیا کوئی نہیں عربی ڈھولا جگتے آئے جگتے آ کے جگنوں وسائے عربی ڈھولا جگتے آئے جگتے آ کے جگنوں وسائے اور آج جن اہل خانہ نے یہ خوبصورت محفل کا اہتمام کیا حاجی فتح خان اور ان کے برادران ان کے اولاد نے یہ خوبصورت محفل کا اہتمام کیا ان کا دل کیا کہتا ہوگا بلکہ جو بھی حضور کا غلام ہے اس کا دل کیا کہتا ہوگا لیکن اس سے پہلے سبحان اللہ ایک دفعہ جھوم کے کہیں گے کیا کہیں گے عربی ڈھولا جگتے آئے جگتے آ کے جگنوں وسائے عربی ڈھولا تیرا کوئی نشانی آج میرے تیری مہربانی عربی ڈھولا تیرا کوئی نشانی آج میرے تیری مہربانی عربی ڈھولا جگتے آئے جگتے آ کے جگنوں وسائے عربی ڈھولا جگتے آئے جگتے آ کے جگنوں وسائے اور آج خوشی کا دن ہے آج کیا ہے ویسے بھی حضور کا میلاد ہے تو خوشی ہے اور پھر جب جن کے گھر میں خوشی آئی ہے
ماشاءاللہ حاجی سعادت صاحب حضور کی محفل میلاد بھی بڑے خوبصورت کراتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ کریم ان کی محبت قبول فرمائے۔ تو خوشی کے موقع پہ شاعر کیا لگتا ہے، لیکن پھر بولتے ہیں سبحان اللہ۔ عربی ڈولا دن رات خوش ہیں، عربی ڈولا دن رات خوش ہیں، تو جو آیا کائنات خوش ہیں، عربی ڈولا دن رات خوش ہیں، تو جو آیا کائنات خوش ہیں، عربی ڈولا عربی ڈولا جگتے آئے، جگتے آ کے جگنوں بسائے، عربی ڈولا عربی ڈولا جگتے آئے، جگتے آ کے جگنوں بسائے۔ میں نے یہ کلام پڑھا نا، میرے دل میں خواہش ہوئی کہ اس میں حضور کے صحابہ کا ذکر بھی آ جائے، تو پھر میں نے کیا لکھا، عربی ڈولا تیری شان سونے، صدیق سونے تے فوج سونے، عربی ڈولا تیری شان سونے، عمر جی سونے تے فوج سونے، عربی ڈولا تیری شان سونے، عثمان سونے تے فوج سونے، عربی ڈولا تیری شان سونے، علی جی سونے تے فوج سونے، عربی ڈولا حق چالا حق چالا، عربی ڈولا تیرے نین سونے، حسن سونے حسین سونے، عربی ڈولا۔ اب تو حق بنتا ہے ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے، ہاں جس کو پنجتن پاک سے محبت ہے، چار یاروں سے محبت ہے، بس وہی ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے بولے، عربی ڈولا عربی ڈولا جگتے آئے، جگتے آ کے جگنوں بسائے، عربی ڈولا عربی ڈولا جگتے آئے، جگتے آ کے جگنوں بسائے۔ ایک تحفہ آپ نے لے لیا درود شفاعت، اب دوسرا تحفہ، کچھ لوگ پکے ہونے نا، انہوں نے جی نہیں آسان تو پکا ہی یقین ہے جی کیا کیتا کچھ عموماً یہ کیونکہ ہمارے علاقوں میں بیماری چل پڑی ہے، لوگ کہتے ہیں جادو ہو گیا جی، بس ہو گیا جی، دوسری بات ہی نہیں ہے، پھر آئیں قرآن پڑھیں۔ میں آپ کو 100% جو بتانے لگا ہوں الحمدللہ اس سے ہر قسم کے جادو کا توڑ ہو جاتا ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ بحق کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وننزل من القرآن ما ہوا شفاء ورحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ 11 مرتبہ یہ آیت پڑھیں اور 11 مرتبہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ لیں، اور یہ پڑھ کر اپنے آپ پہ دم کر لیں، 11 دن عمل کریں، اگر کسی نے کیا بھی ہے تو ختم، اگر بہت زیادہ تنگ کرتا ہے تو جو کرے گا واپس اسی پہ۔ دیکھیں کتنی مزے کی بات ہے، جب بھی کوئی تکلیف آئے تو ہم نے قرآن ہی کھولنا ہے۔ تو میرے بھائیوں خود پڑھیں بحق کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ 11 مرتبہ یہ، 11 مرتبہ سورۃ الفلق اور 11 مرتبہ سورۃ الناس۔
آئیے اگلی بار آپ کو وہ ٹائمنگ بتاؤں گا جب دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، لیکن اس سے پہلے پھر درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم۔ حاکم صاحب میرے خیال میں تشریف لا چکے ہوں گے، تو بس میں اب منقبت ہی پیش کر لیتا ہوں، محبت سے پھر درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، اللہ دا شیر ہے دے۔ ہے کوئی حیدری بیٹھا ہوا جب جو ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری لگا دے اور ساتھ ایک نعرہ اور بھی لگا دے، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں گے نعرہ حیدری، اللہ دا شیر حیدر، حیدر دا شیر غازی، پوچھ لو یزیدیانو کتنا دلیر غازی، اللہ دا شیر حیدر، حیدر دا شیر غازی، پوچھ لو یزیدیانو کتنا دلیر غازی، لگتا سیاہ حیدر میدان اندر، لگتا سیاہ حیدر میدان اندر، لگتا سیاہ حیدر میدان اندر، کٹ کٹ کے منکران دے، کٹ کٹ کے منکران دے، کٹ کٹ کے منکران دے، لائے سدیر غازی، پوچھ لو یزیدیانو کتنا دلیر غازی، اللہ دا شیر حیدر۔ کون کون حیدر سے محبت کرتے ہاتھ اٹھا لے، ذرا کیمرے کا رخ پھیریے جی، کس کس نے ہاتھ بلند کیا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں گے اللہ دا شیر حیدر، حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری، اللہ دا شیر حیدر، حیدر دا شیر غازی، پوچھ لو یزیدیانو کتنا دلیر غازی، اللہ دا شیر حیدر، حیدر دا شیر غازی، پوچھ لو یزیدیانو کتنا دلیر غازی۔ ہوں جڑا غازی عباس نال محبت کرتا نا رضی اللہ تعالیٰ، بس وہ ہاتھ اٹھا کے آکے سبحان اللہ، اسی سارے محبت کرنا، ذرا پھر ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ تو سنو شعر، مٹی چ روز تیرے دشمن دے سب ارادے، مٹی چ روز تیرے دشمن دے سب ارادے، مٹی چ روز تیرے دشمن دے سب ارادے، جھنڈا توحید والا، جھنڈا توحید والا، جھنڈا توحید والا، کیتا نہیں زیر غازی، پوچھ لو یزیدیانو کتنا دلیر غازی، اللہ دا شیر حیدر، حیدر دا شیر غازی، پوچھ لو یزیدیانو کتنا دلیر غازی، اعجاز کوئی نہ ثانی مولا عباس دائے، نعرہ حیدری، اعجاز کوئی نہ ثانی مولا عباس دائے، اعجاز کوئی نہ ثانی مولا عباس دائے، آیا ہے جگت ایک ہی
پوچھ لو یزیدیانو کتنا دلیر غازی اللہ دا شیر حیدر حیدر دا شیر غازی پوچھ لو یزیدیانو کتنا دلیر غازی. انشاءاللہ ہم حضور کی اہل بیت کا بھی ذکر کرتے ہیں اور صحابہ کا بھی ذکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. وقت کی قبولیت کا دن, دعا کی قبولیت کا دن. حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بدھ والا دن. کب؟ اسی جانے بدھ والا دھاڑا ہی ماڑا, اسی جانے بدھ والا دھاڑا کوئی کام نہ کرے جی بدھ والا دھاڑا. حالانکہ میرے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, حضور نے فرمایا جو کام بدھ والے دن شروع کیا جائے ہو ہی نہیں سکتا کہ پورا نہ ہو. فرمایا جو کام بدھ والے دن شروع کیا جائے ہو ہی نہیں سکنا, ہو ہی نہیں سکنا. فرمایا کیا ہمیں مدین تو کیڑا ٹائم ہے دعا نہیں قبولیت نہ بدھ والے دھاڑے. فرمایا دو نمازوں کے درمیان, کیڑی نمازاں؟ ظہر تے عصر, پیشی تو دیگر تک. میں حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ وچ بیٹھا ہوں, آپ بھی بیٹھے ہوئے ہو. میرا کام ہے 10-12 سال تو اڑا پیا ہے تو نہیں ہونا پیا ہے, مایوس ہو چکا ہے بھی نہیں ہونا. یہ حدیث پاک پڑھی تھی, میں لیٹا لیٹا اچانک یاد آیا کہ بدھ تو ٹائم بھی ہوا ہے جڑا. میں اٹھ پیا, درود شریف پڑھا, حضور نے بارگاہ عرض کی. یقین منو سنگیو کی کیفیت ہوئی, میں دعا مانگ کے فارغ ہویا. جو دعا منگی نہیں, کچھ توجہ بھی آئی کوئی بے توجہ بھی آئی, منگ منگ کے رجب پہ ایک طریقے نال کیفیت جی بن گئی ہر روز ہی. تو توجہ بھی آئی کچھ بے توجہ بھی آئی, لیکن دوئے دھاڑے 11 بجے میں وہ کم ہو گیا. تو ماں یقین نہیں آنا ہے بے کم ہویا کینجے 2-3 دن تو ماں یقین ہی نہیں آنا ہے, لیکن میں سمجھ گیا بے ای میں نہ کمال نہیں, اس وقت نہ کمال ہے. پڑھو محبت نہ درود شریف صلی اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا. کیونکہ میں آخری کلامن کہ حاکم صاحب آمن تو فوراً میرا مائک انہوں نے حوالے ہو جاوے. آؤ مولا حسین علیہ السلام دی بارگاہ سے حاضری, پھر مولا علی پاک دی بارگاہ سے حاضری, پھر 4 یاراں دی بارگاہ سے حاضری, تو پھر آخری ایک شعر تاجدار ختم نبوت کے حوالے نال, اور میری حاضری مکمل. لیکن جھوم کے بولنا حسین زندہ باد, 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 حسین زندہ باد. نواسے رسول کے مصطفیٰ دل دشے نعرہ حیدری, حسن نبیر لاڈلا علی دل دشے. پہچان لا الہ دی, پہچان لا الہ دی, بطول دی اولاد. حسین زندہ باد, 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 حسین زندہ باد. اذان وچ نماز وچ سجود وچ حسین, اذان وچ نماز وچ سجود وچ حسین.
حسین تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین مخالفت کرے جڑا مخالفت کرے جڑا مخالفت کرے جڑا یزید دی اولاد ہے جو حسینی بیٹھے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے گا حسین زندہ باد ہے 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد اچھا مرد آباد بھائی نے نعرہ لگایا دل خوش کر دیا ادھر سے نعرہ تحقیق بلند ہوا دل خوش ہوا اگلا شعر سماعت کیجیے حسین وہ جوان جو قاری قرآن ہے حسین وہ جوان جو قاری قرآن ہے صحابی رسول نبی کا خاندان ہے صحابی رسول نبی کا خاندان ہے صدیق عمر کا لاڈلا صدیق عمر کا لاڈلا ادھر سے سبحان اللہ کی آواز بڑی زبردست آ رہی ہے ادھر سے ڈھیلی ڈھیلی ہے صدیق عمر کا لاڈلا صدیق عمر کا لاڈلا عثمان علی کا لاڈلا عثمان علی کا لاڈلا زمانے بھر کو یاد ہے حسین زندہ باد 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 ہے یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا حسین نال لڑ کے موت آپ اپنے مر گیا حسین نال لڑ کے موت آپ اپنے مر گیا یزید قلب مردہ سی آپ نے کہنا ہے اب حق ہے یزید مردہ ہے حسین زندہ ہے جن کا عقیدہ ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں گے حق ہے یزید قلب مردہ سی یزید قلب مردہ سی یزید قلب مردہ سی اج بھی مردہ باد ہے حسین زندہ 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 باد ہے آئیے آخر میں ایک اور تحفہ اور وہ تحفہ اس وقت کی ضرورت ہے عموماً ہم لوگ ہر روز ہر دوسرے دن ہر تیسرے دن جنازے کے لیے جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں اعلان ہوتا ہے رشتہ داری بھی ہے برادری بھی ہے سنگی یار بھی ہے دوست بھی ہے اب میں نے عموماً دیکھا میں کیونکہ جنازہ تو روزانہ ہم ہر روز ہی پڑھاتے ہیں میں آج بھی دوستوں سے کہہ رہا تھا کل صبح فون آیا ایک ڈیرہ اسماعیل خان میں فوتگی ہو گئی بابے نے فوت ہونے سے پہلے کہا پیر صاحب نے جنازہ پڑھانا ہے دوسری فوتگی سہوال میں ہوئی آپ کے ساتھ گاؤں ہے انہوں نے کہا پیر صاحب نے جنازہ پڑھانا ہے تیسری فوتگی پڑی میں ہوئی انہوں نے کہا پیر صاحب نے جنازہ پڑھانا ہے اب میں نے ان سے کہا میری 3 جانیں تو ہیں نہیں ہاں جو میں نے وہاں غلطیاں دیکھی ہیں غلطیاں کیا دیکھی ہیں جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں امام صاحب کے پیچھے اور امام صاحب جو کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہم ایک ہاتھ کھولتے ہیں دوسرا ہاتھ ایسے ہوتا ہے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر دوسرا ہاتھ کھول دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کچھ لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دونوں طرف جب سلام پھر جاتا ہے پھر ہاتھ کھولتے ہیں دونوں طریقے غلط ہیں طریقہ سنت جو ہے وہ کیا ہے
حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ جب امام بولے السلام علیکم ورحمت اللہ تو دونوں ہاتھ کھول دینا، یہ میرے مدینے والے کی سنت ہے۔ آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں ریت ہے، میدان ہے، کانٹے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی اس نے چپل پہن کے جنازہ پڑھا جی، چپل کے اوپر کھڑا ہو گیا جی، یہ تو غلط کیا۔ نہیں، اگر ایسی کوئی جگہ آ بھی جاتی ہے تو چپل کو نیچے رکھیں، کھیڑ کو نیچے رکھیں، اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں، اس کا نچلا حصہ ناپاک ہے، اوپر والا حصہ پاک ہے۔ آپ چپل پہن کی بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن تب پڑھ سکتے ہیں جب آپ پختہ ایمان رکھتے ہوں، چیک کر لیا ہو کہ چپل کا نیچا حصہ بالکل پاک ہے، کوئی پلیتی نہیں لگی، تب بھی پڑھیے درود شریف۔ میں آخری کلام کی طرف آتا ہوں، محبت سے پڑھیے درود شریف صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، ہر بندہ بولے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک کلام میرے سامنے آ گیا، جیسی کاپی کھولی تو اس کا ایک شعر پڑھ لیتا ہوں۔ قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد، قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد، اونچی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کو پون احد، لم یلد ولم یولد نالے کو پون احد، دو جان والیا قل هو اللہ احد، جن کو آتی ہے بس وہی پڑھیں گے، قل هو اللہ نالے اللہ الصمد، قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد، اونچی شان والیا ابابیلا تو ابابیلا تو پل عید لشکر چا مروایا، ابابیلا تو پل عید لشکر چا مروایا، اسماعیل نو چھری تلو تو حکمت نال بچایا، اسماعیل نو چھری تلو تو حکمت نال بچایا، تیری حکمت باکمال تو ہے خالق بے مثال، تیری حکمت باکمال تو ہے خالق بے مثال، اے بچان والیا کون کون بولے گا، قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد، قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد، اونچی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد، لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد، تو جان والیا مولا تیری اے مرضی سو کریں جو چاہیں، مولا تیری اے مرضی سو کریں جو چاہیں، بادشاہوں تخت لا کے در در بھیک منگاویں، بادشاہوں تخت لا کے
در بھیک منگاوے کوئی روٹی تو ہے تن مانے موجا کوئی نے سانگے کوئی روٹی تو ہے تن مانے موجا کوئی نے سانگ آسمان والے کون کون بولے گا قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والے لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد تو جان والے قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والے نبی کے پہرے دار آپ نے ایک صدا لگانی ہے اور وہ صدا ہے حق چار یا کیا صدا لگانی ہے کون کون لگائے گا ذرا دکھا دے ہاتھ میں مجھے ماشاءاللہ سارے لگائیں گے پھر گج کے بولنا ہے میں کہوں گا نبی کے پہرے دار آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے حق چار یار نبی کے پہرے دار نبی کے پہرے دار لطف آ گیا جھوم کے بولیں گے نبی کے پہرے دار نبی کے پہرے دار وفا کے علمدار نبی کے پہرے دار وفا کے علمدار ہے جن کو ان سے پیار وہ مل کے بول یار حق چار 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 یار صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ 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 لوگ اعتراض کرتے ہیں میں نے کہتا ہوں یار میرے حضور نے فرمایا میرے حضور نے فرمایا میں اس کو پتھر کو بھی جانتا ہوں جب میں گزرتا تھا تو مجھ پہ درود و سلام بھیجتا تھا کس کو جانتا ہوں پتھر کو پتھر کی زبان ہوتی ہے دل ہوتا ہے جسم میں جان ہوتی ہے بے جان ہے پر میں جان حضور نے فرمایا اوت پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اوت سے محبت کرتا ہوں فرمایا جب لو پہ قلم چلتی ہے میں آواز سن لیتا ہوں تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا جس پتھر کو حضور جانتے ہیں وہ سلام بھیجتا ہے جس اوت پہاڑ کو حضور جانتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو کیا وہ صدیق کو نہیں جانتے تھے وہ صدیق کو بھی جانتے تھے کبھی تو پھر اپنے پاس سلا لیا اب ہاتھ اٹھا کے بولیں گے حق چار یار 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 صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ نبی چاند ہیں اور ستارے صحابہ ہے کوئی کمڑیال میں جو کھڑا ہو کے نعرہ تحقیق لگا دے دیکھیں مولا علی کے نام پہ تو اٹھتے ہیں چار یاروں کے نام پہ اٹھے تو پھر لطف آتا ہے اب دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں گے نعرہ تحقیق
नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक। अब सीने का जोर लगाकर बोलेंगे नारे हैदरी। नबी के पहरेदार, वफा के आलमदार, नबी के पहरेदार, वफा के आलमदार है जिनको इनसे प्यार, वो मिलके बोले यार। हक चार यार, 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 हक चार यार। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। जेड़ा बंदा या रसूल अल्लाह, जन्नती जन्नती, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। जो हाजिर हैं वो हाथ उठा लें, दोनों हाथ उठा के बोले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हम खुद को मिटा देंगे, हम जान भी लुटा देंगे। कौन कौन आका के नाम पे जान देना चाहता है? जो जान देना चाहता है बस हाथ उठा के, मैं कहूंगा हम खुद को मिटा देंगे। आपने दोनों हाथ उठा के अहद देना है, हम जान भी लुटा देंगे, हम खुद को मिटा देंगे। आपने कहना है हम जान भी लुटा देंगे, हम खुद को मिटा देंगे, हम खुद को मिटा देंगे, हम जान भी लुटा देंगे, हम खुद को मिटा देंगे, हम जान भी लुटा देंगे। नामूसे आका पर हम सर कटा देंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत,
ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। चलें आखिरी बात, आखिरी पर मेरा दिल करता है, यकीन माने आप लब्बैक कह रहे थे ना, मजा मुझे आ रहा था, अचानक मेरे दिल में मेरे ज़हन में ख्याल पैदा हुआ। हजूर फरमाते हैं अगर मेरे किसी उम्मती को कांटा भी चुभे तो मुझे मदीने में तकलीफ होती है। तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया, इतने उम्मती लब्बैक लब्बैक कह रहे होंगे तो हजूर ने रुख नहीं मोड़ा होगा कमरियाल की तरफ, यकीनन मोड़ा होगा कि मेरा कौन कौन सा उम्मती मुझे पुकार रहा है। जरा हाथ उठा के एक दफा फिर झूम के दोनों हाथ उठा के सीने का जोर लगाकर बोले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। चलें, जिनका इंतजार था वो तशरीफ ले आए। अल्लाह करीम मेरी और आपकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आखिरी सुन्नत समात फरमा ली, एक दफा बोले ना सुभान अल्लाह। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरा उम्मती हर फर्ज नमाज के बाद फौरन आयतल कुर्सी पढ़ लेगा। क्या पढ़ लेगा? फरमाया मैं मदीने वाला गारंटी देता हूं जब मरेगा एक कदम दुनिया में होगा, दूसरा जन्नत में होगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की, कौन कौन बोलेगा नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। याद रखिए, नमाज की पाबंदी करें और नमाज के बाद कलमा शरीफ का विर्द करें, दुरूद शरीफ पढ़ें ऊंची आवाज के साथ जी, लेकिन साथ आयतल कुर्सी जरूर पढ़ें। क्यों पढ़ें? मेरे मदीने वाले की सुन्नत मुबारक है। और हजूर ने फरमा दिया एक और सुन्नत समात फरमा लें। अभी आपने खूबसूरत तरीन शख्सियत को सुनना है, फिर उसके बाद आप घर जाएंगे। घर जाकर क्या करेंगे? लाजिम बात है आपने सोना है, आराम करना है। बस उस आराम करने से पहले सिर्फ आधा मिनट 30 सेकंड एक काम कर लें। बिस्तर के ऊपर वाली जो चादर है ना, उसको किसी कपड़े से झाड़ लें, छांड लें। उर्दू में कहते हैं झाड़ना, पंजाबी में कहते हैं छंडना। छांड लो। वो पीर जी चादर साफ है, रेत है नहीं, तुम ही छांड लो। गंदा तो है नहीं, गंद तो है नहीं, बिल्कुल सुथरी है, छंड लो। क्यों? मैं कहा इस वास्ते चादर छंडना तेरा काम है, ते सामने तो पहले पहले तेरी झोली दे विच 100 शहीदां दा सवाब पावना मेरे रब दा काम है। क्योंकि हजूर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत मुबारक है। जदों भी आप तशरीफ ले जाते सन बिस्तर मुबारक ते मिस्तर मुबारक नूं झाड़दे सन, छंडदे सन। याद रखो मेरे भाईओ कि बड़ियां बरकतां वालियां गल्लां ने। जदों भी हजूर नाल मुहब्बत जिस बंदे नूं है, हजूर दी सुन्नत नाल मुहब्बत करे। और जदों भी मिलो ना तो खोरे मुंह ना मिलो। खोरे मुंह ऐ मुंह में जिन्हां कोल पैसा बहु आवे ते हाथ ही कर दे। वो साढ़े बुजुर्गों को एक बंदा गया ना, कहने लगा जी फलाने बंदे ते रब बड़ा राजी जी। पर मैं किवें राजी? वो जी उसदियां 20 मज्जां ने, 6 गड्डियां ने प्राडो, 4 कोठियां ने जी, बड़ी दौलत है। आ फरमाया अच्छा। आ फरमाया मैनू ऐ दस वो 5 टाइम नमाज ही पढ़दा? हजूर कदी कदी जुम्मा पढ़दा सी, हुण ते कदी वेखा ही नहीं।
آپ فرمایا صدقہ خیرات کردا. اس نے کہا حضور پہلے جدوں کوئی بندہ منگن چلا جاندا سی تے اس دی بیوی کچھ دے دیندی سی, ہن تے سنتری کھڑے نے, پولیس والے کھڑے نے, صاحب آرام کر لینے, چلے جاؤ. فرمایا رشتہ داراں نال محبت کردا. فرمایا حضور پہلے رشتہ داراں نے بھی کوئی فوتیاں چ خوشیاں چ آ جاندا سی, ہن تو دوروں دیکھ کے کہندا انہاں نوں میں جاندا ہی نہیں. آپ فرمایا اے رب راضی نہیں ہے, اے رب ناراض ہے. او میرے بھائیو توجہ کرنا, ہے رب ناراض ہے. فرمایا جیڑا بندہ دال نہ روٹی کھا لوے, لسی نہ روٹی کھا لوے, ہووے رزق حلال. فرمایا 5 ٹائم نماز پڑھے, شریعت دا پابند ہووے, بزرگ فرماندے ہیں سمجھ لو جتنا رب اس تے راضی اتنا کسی اور تے راضی ہو ہی نہیں سکتا. یاد رکھو میرے بھائیو, اے جڑے غریب لوگ ہیں نا, اسی کہنے انہاں تے نا رب اس تے راضی جڑا نمازی ہے, رب اس تے راضی ہے جڑا صدقہ خیرات کردا ہے, رب اس تے راضی ہے جڑا رشتہ داراں نال محبت تے پیار کردا ہے, رب اس تے راضی ہے جڑا رزق حلال کھاندا ہے. میں محترم جناب حاجی فتح محمد خان صاحب آپ نو مبارکباد پیش کرساں کہ اج ایک شہزادے دی آمد تے اس دی سالگرہ دی اس کیفیت یہ محفل سجائی گئی, اور اساں نے بہت کچھ حاصل کیتا وے اور بہت کچھ حاصل کرنا وے. اللہ کریم میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.